بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لیکچر فرینڈز فورم راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. کلاس 9 لیکچر نمبر 12. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. مسئلہ نمبر 289 ہم کے سامنے بیان ہوا تھا کہ اگر معلوم ہے کہ کوئی چیز اعضاء پہ لگی ہوئی ہے لیکن اس کے بارے میں شک ہے کہ پانی پہنچنے میں رکاوٹ بنے گی یا نہیں بنے گی، تو یا تو آپ اس چیز کو ہٹا کر وضو کریں، یہ ضروری ہے، یا تو آپ اتنا پانی نیچے تک پہنچائیں کہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ پانی پہنچ گیا ہے. یہ ضروری ہے کہ آپ اس طرح سے وضو کو مکمل کریں، تو پھر آپ کا وضو صحیح ہو جائے گا. مسئلہ نمبر 290. اگر ناخن کے نیچے میل ہو تو وضو درست ہے، لیکن اگر ناخن کاٹا جائے اور اس میل کی وجہ سے پانی کھال تک نہ پہنچے تو وضو کے لیے اس میل کا دور کرنا ضروری ہے. علاوہ ازاں اگر ناخن معمول سے زیادہ بڑھ جائیں تو جتنا حصہ معمول سے زیادہ بڑھا ہوا ہو اس کے نیچے سے میل نکالنا ضروری ہے. ناخن کا کیا مسئلہ ہے وضو کے اندر؟ تو ایک عمومی طور پہ ایک چیز ذہن میں رکھیے جو خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ اگر نارمل ناخن ہے اور اس کے اندر جو ہلکا پھلکا میل جمع ہوتا ہے جو ناخن کے نیچے ہوتا ہے لیکن کھال پر نہیں ہوتا، یعنی ناخن پہ میل ہے کھال پہ میل نہیں ہے، اس کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ناخن کے نیچے میل ہے کھال پر میل نہیں ہے تو پانی اگر کھال پہ پہنچ رہا ہے کافی ہے، آپ کا وضو درست ہے. اس لیے سب سے پہلا جملہ جو فرمایا کہ ناخن کے نیچے اگر میل ہو تو وضو درست ہے، لیکن اگر ناخن کاٹا جائے اور اس میل کی وجہ سے پانی کھال تک نہ پہنچے، ناخن کاٹا جائے، یہ پریکٹیکلی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اگر مثال کے طور پہ ناخن کے نیچے میل ہے آپ نے ناخن کاٹا تو ناخن کے نیچے میل ناخن پر ہے یا کھال پر ہے، آپ ناخن کاٹیں گے تو پتہ چل جائے گا آپ کو. اگر ناخن کے ساتھ ساتھ میل بھی آپ کا باہر آ جاتا ہے اس کا مطلب کھال پر میل نہیں تھا اور کھال پر پانی پہنچنے میں رکاوٹ نہیں تھی، ناخن پہ میل تھا، تو بس اتنا میل چل جاتا ہے. لیکن اگر وہ ناخن کاٹا اور اس کے بعد بھی میل جو تھا یا وہ مثال کے طور پہ کھانے کے ذرات یا کوئی بھی ایسی چیز یا جو بھی پسینہ وغیرہ یا جو بھی گرد و غبار وغیرہ جو بھی جس کو میل کہا جاتا ہے، اگر وہ چیزیں کھال تک موجود تھیں اور کھال پر پانی پہنچنے میں رکاوٹ تھی تو ایسے میل کا دور کرنا ضروری ہے. بس ایسا میل اگر کھال کو پہنچنے میں رکاوٹ بنے گا تو وہ ایسا ہے کہ جس کو وضو کے لیے ہٹانا ضروری ہے. پھر کہتے ہیں کہ سیکنڈ پوائنٹ کے اندر کہ اگر ناخن معمول سے زیادہ بڑھ جائے، ایک تو ہے کہ نارمل ناخن جو انسان کے بڑھ جاتے ہیں وہ نارمل کہلاتے ہیں، لیکن اگر معمول سے زیادہ بڑھا ہوا ہے جو مثال خواتین ناخن بڑھاتی ہیں یا مرد حضرات بعض اوقات ناخن بڑھاتے ہیں، تو ناخن اگر بڑھائے ہیں اور معمول سے زیادہ یعنی نارمل سے زیادہ، اب نارمل ظاہر عرفی ہے، نارمل سے زیادہ اگر بڑھا ہوا ناخن ہے تو اس کے نیچے سے بھی میل نکالنا ضروری ہے، ورنہ آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا. تو وہ جو ایکسٹرا ناخن ہے ایکسٹرا ناخن سے بھی میل نکلے گا تب وضو صحیح ہوگا، ایکسٹرا ناخن سے اگر میل نہیں نکلا تو وضو صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بس مسئلہ نمبر 292 اب ہمارے کورس کے اندر ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو شک ہو کہ اس کے وضو کے اعضاء سے کوئی چیز چپکی ہوئی ہے یا نہیں اور اس کا یہ احتمال لوگوں کی نظر میں درست بھی ہو، مثلا گارے سے کوئی کام کرنے کے بعد شک کرے یا گارے سے کوئی کام کرنے کے بعد شک ہو کہ گارا اس کے ہاتھ سے لگا رہ گیا ہے یا نہیں، تو ضروری ہے کہ تحقیق کر لے یا ہاتھ کو اتنا ملے کہ اطمینان ہو جائے کہ اگر اس پر گارا لگا رہ گیا تھا تو دور ہو گیا ہے یا پانی اس کے نیچے پہنچ گیا ہے. اس کا پریکٹیکلی سچویشن دیکھا جائے تو ہم نے مسئلہ نمبر 289 کے اندر جو پڑھا تھا کم و بیش اس سے ملتا جلتا ہے. وہاں پر ہم کو یقین تھا، پتا تھا کہ کوئی چیز چپکی بھی تو ہے، وہ ہم کو پتا تھا. اب وہ جو پتا تھا اس کے بعد کی صورتحال ہم نے بیان کی تھی. یہاں پر پتا نہیں ہے، شک ہے، لیکن یہ شک ایسا ہے کہ جس شک کو لوگوں کی نظر میں درست شمار کیا جاتا ہے. یعنی لوگوں کی نظر پہ درست شمار کرنا، مثال کے طور پر
بعض اوقات انسان وہمی ہوتا ہے، مثال کے طور پہ وسواسی ہوتا ہے، تو ہر چھوٹی بڑی چیز کے اندر شک کر رہا ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ اس کو یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی اس میں کیا شک کر رہے ہو، چھوڑو کچھ نہیں ہوتا. یہ ہے لوگوں کی کیفیت، عرف کی، عام لوگوں کی کیفیت، کہ ایسے معاملات کے اندر کیا وہ اس کو، اس شک کو، اس احتمال کو ویٹیج دیتے ہیں یا نہیں دیتے. اگر ویٹیج دیتے ہیں وہ لوگ بھی، عام لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی صورتحال میں تو دیکھنا چاہیے، ممکن ہے کہ کچھ رہ گیا ہو، ممکن ہے کہ کوئی چیز گڑبڑ اس میں ہو سکتی ہے. تو ایسا احتمال کہتا ہے، ایسا احتمال جو ہے وہ لوگوں کی نظر میں درست شمار کیا جانے والا احتمال، اس کی پرواہ کی جائے گی. ٹھیک ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو شک ہو کہ اس کے وضو کے اعضاء سے کوئی چیز چپکی ہوئی ہے یا نہیں، ہم کو تو شک ہے کہ ہے یا نہیں، لیکن اس کا یہ احتمال لوگوں کی نظر میں درست بھی ہے. یعنی ایسا شک نہیں ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں ارے بیوقوف، آپ کیا مثال کے طور پہ ہر چیز کے بارے میں شک کر رہے ہوتے ہیں، یا مثال کے طور پہ کیا اس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں، یا کیا مثال کے طور پہ. یہ احتمال وہ ہے کہ جو وسواسی والا ہوتا ہے، یا مثال کے طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، لیکن اگر مثال کے طور پہ ایسا ہو کہ خاطر میں لایا جاتا ہے تو کہا جائے گا یہ احتمال لوگوں کی نظر میں درست ہے. نہیں، عام لوگ بھی اس کو اس کیفیت میں شک کرتے ہیں. مثلا مثال دی انہوں نے کہ گارے سے کوئی کام کرنے کے بعد شک کرے. گارے سے کام کرنا یعنی وہ جو سیمنٹ وغیرہ، مزدور جس طرح سے کام کرتے ہیں، سیمنٹ اور بجری اور تمام چیزوں سے جو کام کیا جاتا ہے، پلستر وغیرہ کا یا اینٹوں کا، یا ان تمام چیزوں کا کام جب کیا جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ ایسا کام کرنے کے بعد اگر یہ ہاتھ سے کام کیا گیا ہے تو اس ہاتھ میں یہ گارے کے ذرات ہو سکتا ہے رہ گئے ہوں، ہو سکتا ہے ناخن کے اندر سیمنٹ پھنس گیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر کہیں انگلیوں کے درمیان میں کہیں سیمنٹ رہ گیا ہو، یا کوئی اور ایسی گارے کی کیفیت ایسی ہوگی جس کی اندر کوئی چیز لگی رہ گئی ہو، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسی صورتحال میں یہ شک جو ہے یہ لوگوں کی نظر میں درست شک ہے، اس لیے کہ یہ چیز ہی ایسی ہے کہ جس کے اندر کام کرنے کے بعد عام طور پر یہ گڑبڑ ہو سکتی ہے اور رہتی ہے. تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ ایسی صورتحال میں یہ ہے کہ اگر شک ہے کہ گارا اس کے ہاتھ سے لگا رہ گیا ہے یا نہیں، تو پھر ضروری ہے کہ تحقیق کرے، جیسے کہ پہلے 289 میں کہا تھا کہ اس کا نتیجہ اس کا نتیجہ سیم ہے. ضروری ہے یا تو تحقیق کرے، ہاتھ کو اتنا ملے، اتنا رگڑے، اتنا زیادہ اس کو صاف کرے، اتنا زیادہ اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ملائے کہ اسے اطمینان ہو جائے کہ اگر گارا تھا بھی تو نکل گیا، اگر وہ کچھ بس تھا بھی گڑبڑ تو وہ پانی کے اندر صاف ہو گیا. تو ایک بات تو یہ ختم ہو گئی بات، آپ کو اطمینان میں آ گئے کہ جو تھا وہ ختم ہو گیا، یعنی آپ کا جو شک تو تھا وہ اب اطمینان میں بدل گیا کہ اب نہیں ہے. یا دوسری بات، اگر مثال کے طور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک جگہ پہ ہے، یا مثال کے طور پہ تحقیق کی اور تحقیق کرنے کے بعد پتہ چل گیا کہ بھئی فلاں چیز مثال کے طور پہ وہاں پہ تھوڑا بہت مٹی لگی ہوئی ہے، تو آپ پہ پانی ہے تو اتنا ڈال دیا کہ مٹی، ایسا نہیں ہے کہ ایسا پتھر ہے کہ جس کے پیچھے پانی نہیں پہنچے گا. مٹی ہے تو کیا ہوگا، مٹی پانی جذب کر کے نیچے تو پانی پہنچا ہی دے گی. تو آپ نے اتنا پانی ڈال دیا کہ جس کی وجہ سے آپ کو اطمینان ہو گیا کہ اگر تھا، اگر وہ مٹی کا ذرہ تب بھی وہ پیچھے پانی پہنچا دیا اس نے. یا دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کم پانی سے وضو نہیں کر رہے، زیادہ پانی سے وضو کر رہے ہیں. زیادہ پانی سے وضو کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ اس صورتحال میں مطمئن ہو جائیں گے کہ ایسی صورتحال میں کہ جہاں پر آپ نے ان تمام پانی کے ان تمام اعضاء کو اتنی حد تک دھویا ہے، اتنا پانی ڈالا ہے کہ اگر کچھ گڑبڑ تھی بھی تو بھی میں مطمئن ہوں کہ اگر وہ مثال کے طور پہ کچھ رہ بھی گیا ہوگا، اگر شک ہو بھی رہا ہے، تب بھی اتنا پانی میں نے ڈالا ہے، اتنی دفعہ دھویا ہے کہ اگر وہ وضو کا جو پانی ہے وہ تو حتماً پہنچ ہی گیا ہوگا، تب بھی اتنا کافی ہو جائے گا اور ایسی صورتحال میں آپ کا وضو درست ہو جائے گا. تو پانی پہنچنے کا اطمینان ہو جائے یا چیز کے ہٹنے کا اطمینان ہو جائے، دونوں صورتوں میں آپ کی بات درست ہو جائے گی، یعنی الٹیمیٹلی آپ کا وضو درست ہو جائے گا. یہ ہو گیا مسئلہ نمبر 292. اب مسئلہ نمبر 293 جس میں فرمایا گیا کہ جس جگہ کو دھونا ہو یا جس کا مسح کرنا ہو، اگر اس پر میل ہو لیکن وہ میل پانی کے جلد تک پہنچنے میں رکاوٹ نہ ڈالے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کے اندر تو سمپل یہ فرمایا ہے کہ اگر دھونا یا مسح کرنا ہے، اگر اس میں میل ہے لیکن مثال کے طور پر وہ میل پانی پہنچنے میں رکاوٹ ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ جب سر کی بات کریں تو سر کے اوپر گرد و غبار تو لگتا ہی رہتا ہے، میل تو آتا ہی رہتا ہے، پسینہ بھی آتا رہتا ہے، لیکن وہ پسینہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو
سر کے مسح کرنے میں اگر رکاوٹ نہیں بن رہا تو آپ کو یہ تو پتا ہے کہ سر کے اوپر میل ہے لیکن رکاوٹ نہیں ہے، رکاوٹ نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ چہرے کے اوپر گرد و غبار تو ہے، آپ صابن سے ہاتھ دھوئیں گے تو وہ میل تو نکلے گا، مٹی تو نکلے گی، لیکن وہ مٹی ایسی ہے کہ جو مٹی ہے لیکن رکاوٹ نہیں ہے. تو یہ اس کیفیت کی بات کریں کہ جس جگہ کو دھونا ہو یا اس کا مسح کرنا ہو، اگر اس پر میل ہو لیکن وہ میل پانی کے جلد تک پہنچنے میں رکاوٹ نہ ڈالے تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح اگر پلستر وغیرہ کا کام کرنے کے بعد سفیدی ہاتھ پر لگی رہ جائے جو پانی کو جلد تک پانی پہنچنے سے نہ روکے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. مثلا پلستر وغیرہ کی جیسے پچھلے مثال میں بیان کیا تھا کہ اگر وہ بات ایسی ہے لیکن صرف سفیدی ہے، کوئی گہرا یا کوئی مثال کے طور پہ ایسا نہیں ہے کہ جو پتھر رہ گیا ہو یا کوئی چپک گئی سیمنٹ ہو یا کوئی اور ایسی چیز ہو جس میں شک پیدا ہو، تو ایسا کچھ نہیں ہے، سفیدی ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ پانی ڈالنے سے وہ جلد میں پانی پہنچنے سے رکاوٹ نہیں بنے گا. لیکن اگر شک ہو کہ ان چیزوں کی موجودگی پانی کے جلد تک پہنچنے میں مانع ہے یا نہیں تو انہیں دور کرنا ضروری ہوگا. یا جیسے پچھلے مسئلے میں بیان کیا گیا کہ اگر وہ ایسا ہے یا شک ہو جاتا ہے انسان کو تو یا تو پانی پہنچنے کا اطمینان حاصل کرے یا یہ چیز کو دور کرے. دونوں صورتوں میں وہ اپنے وضو کو صحیح کر سکتا ہے. آج کے تک یہ آخری مسئلہ نمبر 297 فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو وضو کے بعد شک ہو کہ جو چیز پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ ہے، مانع ہے، وضو کے اعضاء پر تھی یا نہیں تو اس کا وضو صحیح ہے. شک کب ہو رہا ہے؟ اگر کسی شخص کو وضو کے بعد شک ہو، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. وضو کے بعد، وضو کر لیا، ختم ہو گیا، نماز پڑھ لی، بعد میں شک ہو رہا ہے کہ جو چیز پانی کے پہنچنے میں مانع ہے وہ وضو کے اعضاء پر تھی یا نہیں تھی. فرض کریں وہ گارا اس وقت وضو کے اعضاء پہ تھا یا نہیں تھا، یہ پین کا نشان اس وقت وضو کے اعضاء پہ تھا یا نہیں تھا، تو ایسی صورتحال میں اس کا وضو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے وضو کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس کا وضو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. بلکہ وضو کے بعد ہونے والا شک جو پانی کے پہنچنے میں مانع چیز کے بارے میں ہے کہ وہ آیا وضو کے اعضاء پر تھی یا نہیں تھی، یعنی خود وجود ہی مشکوک ہے. اگر تھا تو مسئلہ ہے، چونکہ وجود ہی مشکوک ہے کہ اس وقت تھا یا نہیں تھا، تو ایسی صورتحال میں یہ وجود کا مشکوک ہونا، یہ رکاوٹ کا یا مانع چیز کا مشکوک ہونا کہ وہ تھا یا نہیں، ایسی صورتحال میں وضو کے بعد اگر شک ہوتا ہے تو اس کا کیا ہوا وضو درست ہے. ہاں بعد میں اگر شک ہوتا ہے، بعد میں پھر وضو کرنا ہو اور اگلے وضو سے پہلے انسان شک کرتا ہے یا وضو کرتے وقت شک کر رہا ہے تو اس کی کیفیت یہ پہلے کے جو شک کے مسائل بیان ہوئے اس کے اندر ہی کیفیت بیان ہو چکی تھی کہ اس کے اندر پھر انسان کو کیا کرنا ہے. لیکن جو کر چکا ہے اس کے وجود کے بارے میں اگر شک کر رہا ہے تو پھر وہ کیفیت ڈیفرنٹ ہے. وضو کے ان شرائط کے باب میں جو ہم نے مسائل پڑھنے تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.